بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، وہابی مقلدین بدعتی حضرات کی بدعات کے حوالہ سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں بھی وہابی مقلدین بدعتی حضرات کا ایک عمل پیش کیا جائے گا جو وہابی مقلدین بدعتی اسماعیلی حضرات کے اصول کے مطابق بہت بڑی بدعت قرار پاتا ہے۔ وہابی مقلدین اسماعیلی حضرات کا وہ عمل یہ ہے کہ تقریباً ان کی ہر کتاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تقریباً ہر کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا عمل یعنی نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا وہابی مقلدین بدعتی اسماعیلی حضرات کے ایک اصول کے مطابق بہت بڑی بدعت قرار پاتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، وہابی مقلدین بدعتی حضرات کی کتاب راہ سنت لکھنے والے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی وہابی مقلدین بدعتی اسماعیلی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں۔ صفحہ نمبر 93 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کو نہ کرنا ایسا ہی سنت ہے جیسا کہ آپ کا کسی کام کو کرنا سنت ہے، اور جو شخص آپ کی اس سنت پر عمل نہیں کرتا وہ محدثین کرام کی تصریح کے مطابق بدعتی ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جس طرح نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کو کیا اس کام کو کرنا سنت ہے، اسی طرح جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اس کام کو نہ کرنا بھی سنت ہے۔ جو بندہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ کیے ہوئے کام کو کرے گا وہ اس اصول کے مطابق بدعتی قرار پائے گا۔ تو اب اگر ہم اس اصول کو سامنے رکھیں تو ہم وہابی دیوبندی اسماعیلی بدعتی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ہمیں بھی تو کوئی دلیل پیش کر دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوں۔ کوئی ایک دلیل، ایک روایت پیش کر دو۔ جب نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام مبارک کے ساتھ یہ الفاظ مبارک نہیں لکھے تو پھر وہابی مقلدین بدعتی حضرات تم کیوں لکھتے ہو؟ جبکہ یہ اصول ہے تمہارا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اگر کوئی بندہ اسے کرے گا تو وہ بدعتی قرار دیا جائے گا، تو تم اپنے اس اصول کے مطابق نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھ کر بدعتی قرار پاتے ہو۔ اور پھر یہ بھی انہی حضرات کا اصول ہے۔ خطبات حبیب الرحمن تونسوی مکتبۃ الحسان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، تونسا شریف سے، جلد 2 میں۔ اس کتاب کے اندر یہ وہابی مولوی بدعتی لکھتا ہے کہ جو بدعتی ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ تو اب وہابی دیوبندی اسماعیلی بدعتی حضرات خود اپنی عبارات اور اپنے اصولوں کے مطابق بدعتی اور جہنمی کتے قرار پاتے ہیں، تو کیا یہ دوسروں کو بدعتی کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ جو خود اپنی عبارات، اپنے اصول اور اپنے فتاوی کی روشنی میں بدعتی اور جہنمی کتے قرار پاتے ہیں، وہ دوسروں کو کس منہ سے بدعتی کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی دوسروں کو بدعتی کہتے ہوئے؟ کچھ تو حیا کرنا چاہیے۔